اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا۔ نفس تو بدی ہی سکھاتا ہے، الا یہ کہ میرا رب رحم فرمائے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے اس سے بات کی تو بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے معزز اور معتمد ہوئے۔ یوسف نے کہا کہ مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں نگہبان ہوں اور جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں با اختیار بنا دیا، وہ اس میں جہاں چاہے جگہ بنائے، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس پہنچے، پس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورا ناپ کر دیتا ہوں اور بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کا مال ان کے اسباب میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ پھر آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا کہ اے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا، پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں؟ پس اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کو لوٹا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، اور ہم کو کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے خدا کے نام پر یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے آؤ گے، الا یہ کہ تم سب گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا، اس نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹوں، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے نہیں بچا سکتا، حکم تو بس اللہ کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ ان کو نہیں بچا سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے، وہ بس یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کیا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا، کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، پس غمگین نہ ہو اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کا سامان تیار کرا دیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم شاہی پیمانہ نہیں پا رہے ہیں، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر غلہ ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے اسباب میں وہ ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے، ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔
پھر اس نے اس کے چھوٹے بھائی سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینا شروع کیا، پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے اس کو برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ بادشاہ کے قانون کی رو سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے بالا تر ایک علم والا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ پس یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اس کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے جی میں کہا تم خود ہی برے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، سو تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لے، ہم تجھ کو بہت نیک دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اس صورت میں ہم ضرور ظالم ٹھہریں گے۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو وہ الگ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پکا اقرار لیا، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ پس میں اس زمین سے ہرگز نہیں ٹلوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے ہمارے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کو معلوم ہوئی، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں۔ اور تو اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ باپ نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، پس میں صبر کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، وہ جاننے والا حکیم ہے۔ اور اس نے رخ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم تو یوسف ہی کی یاد میں رہے گا یہاں تک کہ کھل جائے یا ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہم کو پورا غلہ دے اور ہم کو صدقہ بھی دے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اس نے کہا کیا تم کو خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم کو سمجھ نہ تھی؟ انہوں نے کہا کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا خدا کی قسم اللہ نے تم کو ہمارے اوپر فضیلت دی، اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی پلٹ آئے گی، اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو اس کے باپ نے کنعان میں کہا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم تو ابھی تک اپنے پرانے غلط خیال میں مبتلا ہو۔ پس جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، پس اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ برادران نے یوسف نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے، بے شک ہم خطاوار تھے۔
याकूब ने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मग़फ़रत की दुआ करूँगा, बेशक वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। बस जब वो सब यूसुफ के पास पहुँचे तो उसने अपने वालिदैन को अपने पास बिठाया और कहा कि मिस्र में इंशाअल्लाह अमन और चैन से रहो। और उसने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब उसके लिए सजदे में झुक गए। और यूसुफ ने कहा, ए बाप, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले देखा था। मेरे रब ने उसको सच्चा कर दिया और उसने मेरे साथ एहसान किया कि उसने मुझे कैद से निकाला और तुम सबको देहात से यहाँ लाया, बात इसके कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया था। बेशक मेरा रब जो कुछ चाहता है उसकी उम्दा तदबीर कर लेता है, वो जानने वाला हिकमत वाला है। ए मेरे रब, तूने मुझको हुकूमत में से हिस्सा दिया और मुझको बातों की ताबीर करना सिखाया। ए आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू मेरा कारसाज है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुझको फर्मा बरदारी की हालत में वफात दे और मुझको नेक बंदों में शामिल फरमा। ये गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं, और तुम उस वक्त उनके पास मौजूद न थे जब यूसुफ के भाइयों ने अपनी राय पुख्ता की और वो तदबीरें कर रहे थे। और तुम खाक कितना ही चाहो, अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, और तुम उस पर उनसे कोई मुआवजा नहीं मांगते। ये तो सिर्फ एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। और आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर उनका गुजर होता रहता है और वो उन पर ध्यान नहीं करते। और अक्सर लोग जो खुदा को मानते हैं वो उसके साथ दूसरों को शरीक भी ठहराते हैं। क्या ये लोग इस बात से मुतमईन हैं कि उन पर अज़ाब इलाही की कोई आफत आ पड़े या अचानक उन पर क़यामत आ जाए और वो उससे बेखबर हों? कहो, ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ। मैं भी और वो लोग भी जिन्होंने मेरी पैरवी की है, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और हमने तुमसे पहले मुख्तलिफ बस्ती वालों में से जितने रसूल भेजे सब आदमी ही थे, हम उनकी तरफ वही करते थे। क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे पहले थे? और आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? यहाँ तक कि जब पैगंबर मायूस हो गए और वो ख्याल करने लगे कि उनसे झूठ कहा गया था, तो उनको हमारी मदद आ पहुंची। बस निजात मिली जिसको हमने चाहा, और मुजरिम लोगों से हमारा अजाब टाला नहीं जा सकता। उनके किस्से में समझदार लोगों के लिए बड़ी इबरत है। ये कोई घड़ी हुई बात नहीं, बल्कि तस्दीक है उस चीज की जो इससे पहले मौजूद है, और तफसील है हर चीज की, और हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। अर्रात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम रा, ये किताब इलाही की आयतें हैं, और जो कुछ तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से उतरा है वो हक है, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। अल्लाह ही है जिसने आसमान को बुलंद किया बगैर ऐसे सुतून के जो तुम्हें नजर आए। फिर वो अपने तख्त पर मुतमक्किन हुआ, और उसने सूरज और चांद को एक कानून का पाबंद बनाया। हर एक एक मुकर्ररा वक्त पर चलता है। अल्लाह ही हर काम का इंतजाम करता है। वो निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम अपने रब से मिलने का यकीन करो। और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नदियां रख दी, और हर किस्म के फलों के जोड़े उसमें पैदा किए। वो रात को दिन पर उड़ा देता है। बेशक इन चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करें। और ज़मीन में पास पास मुख्तलिफ क़ते हैं, और अंगूरों के बाग हैं, और खेती है, और खजूरें हैं। उनमें से कुछ इखेरे हैं और कुछ दोहरे। सब एक ही पानी से सैराब होते हैं, और हम एक को दूसरे पर पैदावार में फौकियत देते हैं। बेशक इनमें निशानियां हैं
उन लोगों के लिए जो गौर करें। और अगर तुम ताज्जुब करो तो ताज्जुब के काबिल उनका ये कौल है कि जब वो मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, और ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। वो आग वाले लोग हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वो भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी कर रहे हैं, हालांकि उनसे पहले मिसालें गुजर चुकी हैं, और तुम्हारा रब लोगों के जुल्म के बावजूद उनको मुआफ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा रब सख्त सजा देने वाला है। और जिन लोगों ने इनकार किया वो कहते हैं कि इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। तुम तो सिर्फ खबरदार कर देने वाले हो, और हर कौम के लिए एक राह बताने वाला है। अल्लाह जानता है हर मादा के हमल को, और जो कुछ रहमों में घटता और बढ़ता है उसको भी, और हर चीज का उसके यहाँ एक अंदाजा है। वो पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है, सबसे बड़ा है, सबसे बरतर। तुम में से कोई शख्स चुपके से बात कहे, और जो पुकार कर कहे, और जो रात में छुपा हुआ हो, और जो दिन में चल रहा हो, खुदा के लिए सब यकसां हैं। हर शख्स के आगे और पीछे उसके निगरां हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो उसको ना बदल डाले जो उनके जी में है। और जब अल्लाह किसी कौम पर कोई आफत लाना चाहता है तो फिर उसके हटने की कोई सूरत नहीं, और अल्लाह के सिवा उसके मुकाबले में कोई उनका मददगार नहीं। वही है जो तुमको बिजली दिखाता है जिससे डर भी पैदा होता है और उम्मीद भी, और वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, और बिजली की गरज उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते भी उसके खौफ से। और वो बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहे उन्हें गिरा देता है, और वो लोग खुदा के बाप में झगड़ते हैं, हालांकि वो जबरदस्त है, कुव्वत वाला है। सच्चा पुकारना सिर्फ खुदा के लिए है, और उसके सिवा जिनको लोग पुकारते हैं वो उनकी इससे ज्यादा दादरसी नहीं कर सकते जितना पानी उस शख्स की करता है जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो, ताकि वो उसके मुंह तक पहुंच जाए, और वो उसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं। और मुनकिरीन की पुकार सब बेफायदा है। और आसमानों और जमीन में जो भी हैं सब खुदा ही को सजदा करते हैं, खुशी से या मजबूरी से, और उनके साए भी सुबह और शाम। कहो आसमानों और जमीन का रब कौन है? कह दो अल्लाह। कहो क्या फिर भी तुमने उसके सिवा ऐसे मददगार बना रखे हैं जो खुद अपनी जात के नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते? कहो क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? या क्या अंधेरा और उजाला दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या उन्होंने खुदा के ऐसे शरीक ठहराए हैं जिन्होंने भी पैदा किया है जैसा कि अल्लाह ने पैदा किया? फिर पैदाइश उनकी नजर में मुश्तबा हो गई। कहो अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है, और वही है अकेला जबरदस्त। अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर नाले अपनी अपनी मिक़दार के मुवाफिक बह निकले, फिर सैलाब ने उभरते झाग को उठा लिया, और इसी तरह का झाग उन चीजों में भी उभर आता है जिनको लोग जेवर या असबाब बनाने के लिए आग में पिघलाते हैं। इस तरह अल्लाह हक और बातिल की मिसाल बयान करता है। बस झाग तो सूख कर जाता रहता है, और जो चीज इंसानों को नफा पहुंचाने वाली है वो जमीन में ठहर जाती है। अल्लाह इसी तरह मिसालें बयान करता है। जिन लोगों ने अपने रब की पुकार को लब्बैक कहा उनके लिए भलाई है, और जिन लोगों ने उसकी पुकार को न माना, अगर उनके पास वो सब कुछ हो जो जमीन में है और उसके बराबर और भी, तो वो सब अपनी रिहाई के लिए दे डालें। उन लोगों का हिसाब सख्त होगा और उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, और वो कैसा बुरा ठिकाना है।
جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عہد کو نہیں توڑتے، اور جو اس کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تم کو بھیجا ہے ایک امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر ایسا قرآن اترتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس سے زمین ٹکڑے ہو جاتی، یا اس سے مردے بولنے لگتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، کیا ایمان لانے والوں کو اس سے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور انکار کرنے والوں پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے ان کے اعمال کے سبب سے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یقیناً اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا جو ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب کرنے والا ہے، اور وہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہے، اور لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ کہو کہ ان کا نام لو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا تم اوپر ہی اوپر باتیں کر رہے ہو؟ بلکہ انکار کرنے والوں کو ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں۔ اور جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو خدا سے ڈرے، اور منکروں کا انجام آگ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے، اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔
کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک حکم کی حیثیت سے عربی میں اتارا ہے۔ اور اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو خدا کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد عطا کیے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ جس کو چاہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اور جس کا ہم ان سے عہد کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھا دیں یا ہم تم کو وفات دے دیں، بس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے اوپر ہے حساب لینا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تدبیریں کی، مگر تمام تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کیا کر رہا ہے، اور منکرین جلد جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ابراہیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ، ان کے رب کے حکم سے، خدائے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف، اس اللہ کی طرف کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور منکروں کے لیے ایک عذاب شدید کی تباہی ہے، جو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کرتے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ بے شک ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر ہو جائیں تو اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں، جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے اور کہا کہ جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں سخت الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم
اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تم ہمارے سامنے کوئی کھلی سند لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا انعام فرماتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھائیں بغیر خدا کے حکم کے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتائے، اور جو تکلیف تم ہمیں دو گے ہم اس پر صبر ہی کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور انکار کرنے والوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تو پیغمبروں کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین پر بسائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پینے کو ملے گا، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اس کو حلق سے مشکل سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ کسی طرح نہیں مرے گا، اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس کو ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ خدا پر کچھ دشوار بھی نہیں۔ اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے، پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی والے تھے، ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہم کو بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی ضرور وہ راہ دکھا دیتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا، مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا، پس تم مجھ کو الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو۔ نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو۔ میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کی ملاقات ایک دوسرے پر سلامتی ہوگی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح مثال بیان فرمائی اللہ نے کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ ہر وقت پر اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خراب درخت کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہو کہ چند دن فائدہ اٹھا لو،
آخرکار تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ برابر چلے جا رہے ہیں، اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس نے تم کو ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے۔ بے شک انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی، اے میرے رب میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے رب مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا، اور ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی، اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا دو جس دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ اس وقت ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو تھوڑی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر کچھ زوال آنا نہیں ہے، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کیں، اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کیں، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ پس تم اللہ کو اپنے پیغمبروں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی، اور سب ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ڈرا دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور ایک واضح قرآن کی۔